والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت پر مل کے بابا سے محمود پاک کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کی ہو گئے میرے بھائی سارے ٹھڑے میرے میں درود پاک پڑھنے لے کیا میں نے کیا باواں کھڑیاں کالوں میں کھڑے ہو جائے نعرے لاؤ درود پاک آقا علیہ السلام سے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ ساڑھے ناظ نے بڑا اچھا خوبصورت پڑھیا اور اپنے اپنے انداز سے پڑھیا سارے سونا پڑھیا تو تسی بڑا ہی صاف بتائیں. میں تھی آگے بیٹھا نارے چپ کر رہی تھا دیکھا ہوں دم دیتا ہوں. درود پاک پڑھی لو میں نہیں کھڑا سبحان اللہ کو یا نعرے لو میں نہیں نہ میری یاد نہ میں کہنا کوئی گل چنگی لگ دی سبحان اللہ کہہ لے اور نہیں لگ دی جزاک اللہ کہہ دے میں سمجھ آؤں گا تھک گئے واقعی تھک گئے اور ٹائم بہت ہو گیا. لیکن جب آقا علیہ السلام کا نام مبارک آوے درود پاک پڑھی جائے. حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف اندر موجود ہے. ماہ رمضان کا مہینہ جمعہ کا دن آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف اندر تشریف لے کے آقا علیہ السلام ممبر شریف کے قریب آئے. اپنا پہلا قدم آپ نے جس رکھن لگے نا سیڑھی کے ممبر دی آپ نے بلند آواز میں فرمایا آمین. دوسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھنے لگے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھنے لگے فرمایا آمین. صحابہ اکرام بیٹھے نے کچھ سمجھ نہیں آئی. نماز جمعہ دے بعد اس کی تھی سونیا پہلے کہ ایو جے عمل کبھی نہیں کیتا
کہ تسی بلند آواز نہ آمین آمین آکھ دے گئے ہو کہ لگ مبارک رکھ دے گئے ہو، وجہ کی یہ ذرا وضاحت فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جس ویلے میں منبر دے قریب آیا پہلی سیڑھی تے قدم رکھن لگا تے حضرت جبریل علیہ السلام میرے کو آ گئے، آگے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت وہ شخص جن نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی دے اندر پایا بڑھاپے دی کیفیت دے اندر کہ انہاں دی خدمت کر کے جنت حقدار نہیں بنے۔ میں آکھیا دوسری سیڑھی سے قدم رکھن لگے کہ جبریل اسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت وہ شخص جن نے اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان پایا ادھے وچ روزے رکھ کے عبادت کر کے جنت دا حقدار نہیں بنیا۔ میں آکھیا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھن لگے جبریل اسلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بدبخت بندہ جیدے کوئی تہاڈا نام مبارک لیا جائے تہاڈے تے درود نہ پڑے۔ میں آکھیا آمین۔ تین دعا کرنے والے حضرت جبریل اسلام نے کہ آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تو آقا علیہ السلام دا نام مبارک آوے کہ بدبختہ میں شامل نہ ہو خوشبختہ میں شامل ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا کنجوس ہے بندہ جن کو میرا نام لیا جائے میں تے درود نہ پڑے۔ تو کنجوسی نہیں کرنی، جنی محبت ہے جنہ پیار ہے آقا علیہ السلام نے بلند آواز میں درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جنگیا نصیبہ والی مائی آمنہ، جنگیا نصیبہ والی مائی آمنہ، دودھ وچ لال بیٹھی پائی آمنہ، دودھ وچ لال بیٹھی پائی آمنہ، چنگیا نصیبہ والی مائی آمنہ، چنگیا نصیبہ والی مائی آمنہ، گود وچ لال بیٹھی پائی آمنہ، گود وچ لال بیٹھی پائی آمنہ۔ آئے نہیں مہمان آج بڑی دور تے، رب نے لگائی جنڈے سونے نور دے۔ تکبیر اللہ اکبر آئے نہیں مہمان آج بڑی دور تے، رب نے لگائی جنڈے سونے نور دے، رب نے لگائی جنڈے سونے نور دے۔
گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا رب نے منایا میلاد وکھرا گر گر ہویا آباد وکھرا رب نے منایا میلاد وکھرا گر گر ہویا آباد وکھرا مولا سائیں بندے مٹھائیاں مولا سائیں بندے مٹھائیاں گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا چنگیاں نصیباں والی پائی آمنا چنگیاں نصیباں والی پائی آمنا گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا گود وچ لال بیٹھی پائی آمنا اگے آئے سو گیا یہ سارے جاگ رہے ہوں سارا جاگنا چاہیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سبحان اللہ کہ خوشخبری مومنہ دے واسطے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے بہت بڑا فضل عطا کر دیا اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والیو اے مومنو توانو خوشخبری ہوئے جا ساڑھے لفظیں توانو مبارک ہوئے کہ توانو اسی فضل کبیر بہت بڑا فضل عطا کر دیتا ہے جس میں آیت کریمہ نازل ہوئی ابن صحابہ کرام بیٹھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بچ موجود نہیں اس آیت کا ذکر ہویا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا خوشخبری ہوئے مومنہ واسطے کہ میں انہاں ہوتے بہت بڑا فضل کیتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی ہے ابن عباس اس آیت کریمہ دے اندر فضل کبیر تو مراد کون ہے اللہ تعالیٰ فضل کبیر کنوں فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والیاں نو خوشخبری ہوئے کہ میں انہاں اوتے بہت بڑا فضل کیتا ہے اس آیت کریمہ دے اندر فضل کبیر تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فضل ساڑھے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقام دے کی ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ اس آیت کریمہ دے اندر پہلی جڑی فرمایا کہ مومنہ لئے خوشخبری ہوئی اور دوسری آیت کریمہ نے کی فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنہ ہوتے احسان کر دیتا کہ انہوں نے اپنا رسول عطا فرما دیتا
پہلے فرمایا کہ خوشخبری ہوئے، ہن فرمایا کہ میں احسان کیتا ہے کہتے مومنہ تے، خوشخبری بھی مومنہ نو، احسان بھی مومنہ ہوتے، انہوں میں اپنا رسول عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیوں نہیں آکھیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں عیسائیوں کو کیوں نہیں آکھیا کہ رسول نبی نے ساری کائنات میں لایا ہے؟ چاہیدہ دیر سے اللہ تعالیٰ فرماندہ کہ کائنات والوں میں تمہارے تے فضل کر دیتا ہے، اے دنیا والوں میں تمہارے ہوتے احسان کر دیتا ہے، لیکن لفظ مومنین دا کہ میں مومنہ تے کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتا سی کہ مسلمان کلمہ تے سارے پڑھن گئے لیکن عاشق کوئی ہوئے گا، مومن ہر کوئی نہیں ہوئے گا، کیونکہ مومن انہوں کہنے نے جڑا اپنی جان تو زیادہ ہر چیز تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا۔ اور امام بخاری نے حدیث مبارکہ نقل کی تھی، امام مسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ نقل کی تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ چاہت عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری زیارت لے حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اچھا میں نے یہ دکھاس ہے تینوں سب تو زیادہ محبت کی نے نہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو علیہ قربان ہو جان، میں نے اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنے بچے تو زیادہ، بیوی تو زیادہ، مال و دولت تو زیادہ، ہر چیز تو زیادہ تو آڑے نال محبت دی تے تو آڑے نالوں زیادہ میں نے اپنی جان دے نال محبت دی۔ انہیں گلا کی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہویا، ایمان مکمل نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا ایمان مکمل نہیں ہویا، میرا ایمان کامل نہیں ہویا، فرماؤ پھر کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے حیران کی نہ اس لیا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم نمازاں تواڈے پیچھے پڑھنا وا، زکات ادا کرنا وا، ماہ رمضان آوے روزے رکھنا وا، تسی حکم فرما دیو اے کام کرو کام کرنا وا، جنہ کماں تو تسی منع کیتا ہے آپ نے روک دیتا ہے، میں انہاں کماں تو رک جانا وا، تواڈے نال جہاد کرنا وا، عمرے تے جانا ہوئے عمرہ بھی کرنا وا، تواڈے نال حج بھی کرنا وا، تواڈے ہر حکم دی اتباع پیروی بھی کرنا وا، اگر اجے بھی میرا ایمان کامل نہیں ہویا پھر فتسو کامل ایمان والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اے عمر سن، اونی دیر تک کسی دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جنی دیر میرے نال اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنے اولاد اور اپنے مال، کائنات کی ہر چیز تو زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے نال محبت نہ کرے، وہ ایمان والا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ تو زیادہ، اپنے بچوں تو زیادہ، کائنات کی ہر چیز تو زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان نال زیادہ تواڈے نال محبت کرنا ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمان لگے، عمر ہن تیرا ایمان کامل ہویا ہے۔ تے پتہ چلیا کہ ایمان نیک اعمال دا نام نہیں، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا نام۔ اللہ رب العزت نے اس لیے مومنہ دا ذکر کیتا جنہیں کامل مومن نے، خوشخبری بھی مومنہ نو دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان بھی مومنہ تے کیتا کہ ایمان والا میرے محبوب دی قدر ہوئی جانا، دوجے نو کی پتا میرے محبوب دی عظمت شان دا۔ حضرت علامہ اقبال نے ایسی حدیث مبارکہ ترجمہ اپنے شعر بھی فرمایا، آپ فرمانے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے
کہ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو گئی، اللہ رب نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرے محبوب دا محبت کی تھی، میں خدا تیرے دا محبت کرتا ہوں۔ جدوں میں خدا تیرا ہو گیا تو کائنات ہی تیری ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے احسان بھی مومنہ دیکھیتا ہے تو خوشخبری بھی مومنہ نو دیتی ہے۔ تو پتہ کی چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فضل ہے۔ اور تیسرے مقام تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہاں جی پڑھو تو آنو نہیں آنو، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس سونیا میں تینوں سارے جہانا لئی رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی رحمت کون نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے مقام پر اللہ رب العزت نے کی ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور میری نعمتاں دا خوب چرچا کر۔ کل بارہ ربیع الاول شریف سے اسی جلوس گڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا کیا، اللہ دی سب تو بڑی نعمت دا چرچا کیا۔ رات میں اسی محفل سجا لیں، ہون میں اسی محفل سجا کی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میریاں نعمتاں دا خوب چرچا کر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے لوگوں اللہ تعالیٰ کی نعمتاں بے شمار نہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب تو بڑی نعمت جڑی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کی پتہ چلے اللہ تعالیٰ کی سب تو بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ کی سب تو بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں پھر اللہ رب العزت نے کی فرمایا کیا میں پارے میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ سونیا محبوبہ انہاں لوگاں دس دے کہ جدو تواڈو تے اللہ دا فضل تے دی رحمت ہوئے تے خوشیاں منایا۔ فضل دا پتہ چل گیا نا کہ فضل سب تو بڑا کون ہے؟ دسو کون ہے؟ ذرا اچھی بولنا تو پتہ لگے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب تو بڑا فضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی سب تو بڑی رحمت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب میری دعاڑے تے رحمت ہو جائے، فضل ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد خوشی مناؤں دا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ میرا سب تو بڑا فضل بھی تواڈے کول آ گیا ہے، میری سب تو بڑی رحمت بھی تواڈے کول آ گئی ہے، اے مومنو ایمان والو خوشیاں مناؤ۔ تے فرمایا خوشیاں صرف خوشیاں نہ مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ فرمایا کائنات کی سارے جہان کی دولت جمع کرن نالوں تواڈے لئی بہتر ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے خوشیاں منانا ایک ایمان والے دا طریقہ ہے۔ عاشقاں تے فرض ہو جاندا ہے کہ اپنے محبوب دی آمد دے خوشیاں منانا۔ اور جب بھی بار ربیع الاول شریف آتا ہے جیسی خوشیاں منانے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے پوری کائنات میں خوشیاں منائی۔ اور اسے مخلیام یاد نہیں رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے مشہور زمانہ آپ کا شعر ہے، آپ فرمانے نے کہ نثار تیری چہل محل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل
ابلیس کے جواب میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جواب میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آمد نے سارے جہان میں خوشیاں منائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو سارے جہان میں خوشیاں منائی تو ساریا مخلوقہ نے خوشیاں منائی فرشتیاں نے آسمانہ دے جشن منائی اور انسانہ نے دنیا دے منائے جانوراں نے جنگلہ وچ منائے اور بشریاں نے سمندرہ دے وچ دریاواں دے وچ منائے اور سیرت ابن حشام طریق تبری اور مدارج النبوت کے اندر یہ روایات موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آمد دے کائنات کی ہر چیز نے خوشیاں بنائی ایک کوئی بندہ ایک کوئی چیز دکھی سی جدھر نام ابلیس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس شیطان تین موقع ایسے ہیں جتنے رویا چیخے چلایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے آن دے ہر چیز نے جشن منایا ہے لیکن شیطان نے افسوس کیتا ہے شیطان نے ماتم کیتا ہے شیطان چیخے آئے شیطان چلایا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تو دسنا ہوں کیڑے کیڑے موقع تے شیطان چیخیا چلایا ہے رویا ہے ماتم کیتا ہے سب کو پہلے جس ویلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میرے آدم کو تعظیماً سجدہ کرو سارے فرشتے جھک گئے سجدہ کیتا شیطان نے سجدہ نہیں کیتا اللہ رب العزت نے فرمایا اے نہیں تو سجدہ کیوں نہیں کیتا سارے سجدے میں جھک گئے کہنے لگا یا اللہ میں نو سجدہ کیوں کرا میں دینارو چنگا میں دینارو آلاما انہیں آکیا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لائنہ مردود ہو جا میری بارگاہ وچوں نکل جا فخرج نکل جا جس میں شیطان نے سنا تو بڑا چیخیا چلایا بڑا رویا کہنے لگا یا اللہ میری عبادت فرمایا میں نے تیری عبادت نہیں کوئی لوڑ پتہ کتنی عبادت کی تھی شیطان حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 7 لاکھ سال شیطان نے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی 7 لاکھ سال انہیں عبادت کی تھی پھر جا کے فرشتوں درس دین دا انہوں مقام ملے یہ فرشتیاں انہوں درس دین دا ہوتا ہے استاد فرشتیاں اتنا بڑا عالم علم رکھنے والا صرف اللہ نے نبی دی تعظیم نے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے 7 لاکھ سال کی عبادت نہیں دیکھی یہ ریاضہ نہیں دیکھی یہ مقام نہیں دیکھیا یہ پتہ چلیا اللہ دے محبوبہ دی بے ادبی کریے زندگی دے اعمال ضائع ہو جائے ایسے ضائع ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ عمال کدھر گئے پتہ بڑا مان کرتا میں انہیں آج کیتے انہیں سال اور نمازہ پڑھنا میں نے تحجد کدی گزار نہیں کی میں تو بڑا سچی بڑا صدقہ خیرات کرنے والا بندے نے بڑا مان ہوتا ہے یہ تو پتہ ادھر چلے گا جو نام عمال کھلے گا جو کچھ نظر نہیں آئے گا پھر کہے گا یا اللہ میرے آج کدھر گئے میری نمازہ کدھر گئی یا اللہ میں صدقہ خیرات کرتا رہا بڑا سخی سی یا اللہ میری عبادتہ کتنے دے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے پیار دی بے ادبی کی کسی میں ساری عبادت کے ضائع کر دیا کہ میں نے تیرے اتنا عبادت لوڑ کوئی نہیں ایسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے دی بے ادبی نہ کرے
جی کرتا ہے تو منو نہیں جی کرتا لیکن کسی نو پیڑا نہ آکھیا کرے پتہ نہیں کوئی کتنا پیارا رب دا ہوئے گا اس ساڑھے کو پیارے نو گال کٹے برا کیسی برداشت کرتے ساڑھے ماں باپ کو برا پلا کے ساڑھی اولاد نو آکے ساڑھے پین پر ہمیں کسی نو آکے یا ساڑھے کسی محبت کرنے والے محبوب نو آکے اسی برداشت کرتے ہیں اور جب اسی برداشت نہیں کرتے تو رب کیوں برداشت کرے گا میرے پیارے کو برا پلا کے کو بیعت بھی کرے شیطان نے تعظیم نے کی رب نے کر دیتا بڑا چیخیا چلایا بڑا افسوس کیتا سب کچھ ضائع ہو گیا دوسرا مقام جنہوں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ نازل کی سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سورہ نازل ہوئی بڑا چیخیا بڑا چلایا یہ چیلے کٹھے ہو کہنے لگے سردار تینوں کیوں رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں مٹی سے چھپا رہے ہیں انہوں نے کیا آج ایک ایسی صورت نازل ہو گئی ہے جیتے میں شفا بھی ہے برکت بھی ہے گناہ مردو بخشش بھی ہے وہ میں ساری زندگی ساری وہ لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن جڑا یہ صورت پڑھے گا اللہ نے گناہ بھی بخشے گا تو بیماریوں کو شفا بھی عطا فرما دے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ اندر ہر بیماری کی شفا ہے اس مقام پہ شیطان بڑا چیخیا چلایا تیسرا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے شیطان چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں سارے شتوبے اکٹھے ہو کے سرکار ہونے کی ہویا ہے انہیں آکھیا آج دنیا دی او آگیا ہے میں ساری زندگی لوگوں کو گمراہ کراں گا گناہوں وال لے کے جاواں گا آج ایک ایسا نبی دنیا دے آگیا ہے قیامت کا دن ہوگے گا کہ اللہ دی بارگاہ کے اندر ایک سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی وجہ نہ ساری امت کی بخشش فرما دے تو پھر سانوں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عظیم رسول سانوں عطا کیتا ہے وہ اپنا محبوب سانوں عطا کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے آمد ہوئی آپ دنیا دے تشریف لے کے آئے بس ہم تھوڑا ٹائم آخری واقعہ اس بار اجازت لیں بہت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری کائنات روشن ہو ہر طرف نور ہی نور ہو گیا کہ نور والا آیا سارا جہان ہی نور و نور ہو گیا جس میں ساری کائنات میں نور پھیل گیا بہت قدیاں بچ بہت منہ دے بل گر گئے ٹوٹ گئے تو انہاں وچوں آواز کی آتی ہے کہ لوگوں آج اللہ کا نبی دنیا دے تشریف لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو جس میں ہر جگہ نور و نور ہو گیا بہت قدے گر گئے یمن دے اندر ایک کار ہے دوسری منزل دے اوپر انہیں اپنا بت قدا بڑھایا ہے تے سر سجدے دے اندر رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں اپنے بت دے سامنے التجاواں کر رہے ہیں فریاداں کر رہے ہیں کہ اے میرے بت اے میرے خدا میری سو اچانک آقا علیہ السلام نے ولادت ویلا آیا تے ہر چیز روشن ہو گئی بت قدا بھی روشن ہو گیا بہت تھا کر کام کے گر گیا تے بہت دے بچوں آواز کی آنی ہے لوگوں آئی دنیا تے اللہ دا نبی تشریف لے کے آگے سیدے میں سے رکھن والا اٹھے اٹھ کے چار وجہ کیا آواز کی تم آئی ہوئی کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا بے کیا سارا کمرہ بہت قدر روشن ہے جس ویلے اپنے رب وال دیکھیا بت وال دیکھیا کہ منہ دے پر گر گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے او دے وچوں آواز آ رہی لوگوں تو انہوں مبارک ہوئے اج اللہ کا نبی دنیا پہ تشریف لے کے ساری کائنات روشن ہو گئی تو جس ویلے او دے منظر دیکھیا
اپنی آنکھاں ملیاں کہ کدے میں خواب نہ نہیں ویکھ رہا جس ویلے ویکھا کہ میں جاگدا فوراً اٹھیا دروازہ کھول کے باہر ویکھیا سارا بیڑا روشن اوپروں اتریا بیڑے جو ویکھیا سارا بیڑا روشن دروازہ کھول لیا بازار وچ نکلیا بازار روشن بڑا حیران ہو گیا ہر طرف نور ہی نور ہے ہر جگہ روشن ہی روشن ہے آج کیڑا خاص واقعہ دنیا پہ ہو گیا کہ میرا خدا پتر ہی گر گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے نال مبارکہ دے رہے ہیں کہ تو انہوں مبارک ہو گیا اللہ کا نبی دنیا پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور کسی عاشق نے بڑا اچھا نقشہ کھینچے وہ کہنے لگا کہ آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے وہ اللہ دا بندہ جس ویلے اپنے بازار وچوں اپنے ویڑے وچ آیا فوراً اپنے بت گدے وچ چلا گیا اپنے بت نو ویکھ رہا ہے کہ اج تک بت بولیا نہیں ساری زندگی گزر گئی ہے مینوں پکار رہا ہاں ایدی عبادت کر رہا ہاں دن رات ایدی خدمت کر رہا ہاں لیکن اج تک بولیا نہیں اگر اج بولیا ہے کچھ اور ہی بول رہا ہے کہ لوگوں کو مبارک ہوئے اللہ دا نبی دنیا تے تشریف لے کے آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری وہ اسے حیرانی دے اندر ہے کہ وہ بی بی نیچلے کمرے میں لیٹی اچانک جس میں نور آیا وہ دی آنکھ کھل گئی گھبرا کے جاگی نہیں ہو گیا اتنا نور کمرے کے اندر انہیں کنڈی کھولی بیڑا ویکھیا نور بازار ویکھیا نور ہی نور فوراً اوپر گئی اوپر جا کے ویکھ حیران ہوگی کہ بت گرے آئے ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہے او دا شوہر سامنے بیٹھا حیران ہو کے ویکھ رہا ہے جا کے دے قریب بیٹھ کے کہنے لگی اج کی ہو گیا ہے کیڑا گناہ ساڈے کول ہو گیا ساڈا رب ناراض ہو گیا یہ بت کیویں گر گیا سارا خدا کیویں گر گیا شوہر کہنے لگا آج تے بڑا عجیب واقعہ تو باہر ویکھیا نہیں ہر بندے نور ہی نور ہی انہیں آکھیا میں بھی حیران ہو کے میں تینوں پوچھنا اسے کی معاملہ ہے انہیں آکھیا تو اسی گل تے حیران ہو رہی میں ایک نویں گل تینوں دسا انہیں آکھیا کی انہیں کیا آج تک اسی کتنی خدمت کرتے ہیں اپنے خدا دی کدی خدا نو بولدے ویکھیا انہیں آکھیا نہیں انہیں کیا میں ویکھیا بیوی نے یقین انہیں کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو میرے نال مذاق کرتا ہے انہیں آکھیا نہیں میں اپنے کنا نال سنیا ساڈا بت کسی نبی دی آنی مبارک دے رہا بیوی کو لا کے کہنے لگی تیرے ہوش نے ٹھیک نے تو ٹھیک دے گا وہ کدی بتا میں بول دے ویکھیا یہ تے پتھر دا ہے تے پتھر بھی بول دے نہیں انہیں آکھیا کدی پتھر بول دے ویکھے نہیں لیکن آج ویکھیا ہے انہیں آکھیا مینوں یقین انہیں کیا پھر ٹھہر اسے نہیں پوچھتے اونا شوہر مطلو کہنے لگا ساڑھے خدا تو کالیاں مبارکہ پیا دینا ہے کیڑے نبی پیا مبارکہ دینا ہے وہ کیڑا نبی آیا ہے کتے آیا ہے تو کنو مبارکہ دینے ذرا تعارف دے کروا او جیڑی خبر میں نو سنائی ہے میری بیوی نو بھی سنا دے بہت وچو آواز آنی ہے او میں نو منن والیا او نو من جیڑا اس دنیا میں تشریف لے کے آیا ہے جڑا ساری کائنات دی رحمت بڑھ کے آیا ہے جڑا سارے جہان دا نبی بڑھ کے آیا ہے آج وہ دی ولادت دنیا تے ہو گئی ہے اس نے مبارکہ پیا دینا ہے کہ میرا نبی دنیا تے آ گیا بیوی نے آواز سنی حیران ہو گئی
لگی کہ میں یقین تے نہیں سی کر دی پر ہن یقین آ گیا ہے وہ کہن والا کہن لگا دسو نبی کون ہے کتے آیا وے وہ سانو کتے ملے گا بہت وچو آواز آندی ہے کہ اگر انہیں ملنا چاہنا ہے جا مکے شہر میں چلا جا عبد المطلب دے گھر وچو پیدا ہویا ہے او دے باپ دا نام عبداللہ ہے او دی ماں دا نام آمنہ ہے یہ خوشخبری کون دے رہے ہیں ایک پتر دادا بڑے آئے پتھر دا میرے آقا علیہ السلام دنیا تے کی تشریف لے کے آئے پتھران بھی زبانہ مل گئی وہ پتھران دے بہت جنہ لوگ اپنا خدا سمجھے سے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ سارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے جس لئے اتنی گل سنی تعارف سنیا تو شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں نے لگت آئے کہ آن والا بڑی شانہ والا بڑی عظمتہ والا ہے وہ جنیاں طریفہ ساڑھا خدا کر رہا ہے جنہوں اپنا نبی کہہ رہا ہے یہ دا مطلب بڑی شانہ والا ہے آپ سر سجدے وچ رکھ کے ایک دعا کر دیں میاں بی بی سر سجدے وچ رکھیا دعا کی کرتے نہیں کہ یا اللہ اے نور والا جیدہ اے نور ہے جیدہ نور میں جہان روشن ہو گیا ہے جیدی آمد آج ہوئی ہے جیدی خوشخبری ساڑھے خدا نے سب سنائی ہے یا اللہ اس نبی دا واسطہ ہے اگر میری بیٹی جڑی بیمار ہے لاچار ہے طبیبہ نے جواب دے دیتا ہے جڑی میں بڑی پیاری ہے اور جیدی شفا دی خاطر میں دن رات اس بت دی پوجا کرتا رہا ساری رات سر سجدے رات کے دعاوا کرتا رہا لیکن میری بیٹی نے شفا دی میری یاد اگر وہ آن والا نبی باقی تیرا پر حق نبی ہے یا اللہ میری بیٹی نے شفا عطا فرما میری بیٹی کو صحت عطا فرما دے تندرستی عطا فرما دے اے اللہ میں تیرے لئے وعدہ کردا اگر تو میری بیٹی کو شفا عطا فرمائے گا میں اپنے گھروں ننگے پیر چل کے تیرے نبی دا دیدار کر کے آؤں دعا کر رہے ہیں دعا کی تھی التجا کی تھی سر سجدے اٹھایا جس ویلے صبح ہو گئی وہ تو صبح ہو گئی دونوں میاں بیوی نیچے آئے جس ویلے بیکھیا کہ بیک حیران ہو گئے کہ بیٹی کمرے کے اندر لیٹی سی معذور سی نہ چل سکتی نہ بہ سکتی بیمار اتنی ہے طبیبہ جواب دیتے گا علاج ہی کوئی نہیں او بیٹی کمرے وچوں نکل کے باہر پیڑے پہ ٹھہر رہی ہے میاں بھی حیران ہو کہنے لگے بیٹا ایک ہی تو بیٹی کہنے لگی ابا جڑا نور دا جلوہ تسی اوپر بھی کیا آئے ہو میں اتنے لیٹی لیٹنے دیکھ لے آئے بیٹی ہوتے ٹھیک ہے تنی شفاوہ کے بھی ہو جا کہنے لگے ابا یہ میں نے پتا نہیں بات کچھ دیر گزری ہے ایک نور آیا ہے میرے اندر سما گیا بس جیسے نور میرے اندر سمایا میرا سارا وجود ہی ٹھیک ہو گیا جس ویلے باپ نے اپنی بیٹی دی بات سنی سن کے کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے محبوب دے صدقے اپنے نبی دے صدقے میری بیٹی تو شفا عطا کی دیا نے باقی بڑی عظمتہ والا نبی ہے بڑی عظمتہ والا رسول ہے جس ویلے باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھیا اپنے سینے نہ لگایا نالے رو رہا ہے نالے بیٹی کو گلے لگا رہا ہے نالے بیٹی دا متھا چوم رہا ہے جس ویلے صبح دا اجالا ہو گیا سورج نکل آیا بیٹی اور اس کی ماں اپنے
سامنے بٹھا کے اپنے کمرے دے اندر چلا گیا، اپنی زندگی دی کمائی لیا کے بیٹی دے اپنی بیوی دے سامنے رکھ دیتی، رکھن تو بعد کہنے لگا ہن میں اللہ دے نبی دے دیدار کر لے جاواں گا، اگر زندہ واپس آ گیا تے میں تانوں مل جاواں گا، اگر واپس نہ آیا میری زندگی دی کمائی تواڈے کولے اپنی زندگی گزار لے۔ انہیں گل آکی اپنی جُتی اتار دیتی تے یمن دے وچوں ننگے پیری چل کے آقا علیہ السلام دی زیارت لے جا رہے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام دا پہلا دیوانہ ہے، پہلا عاشق ہے، جن نے یمن دے وچوں آقا علیہ السلام دی زیارت دی خاطر سفر کیتا ہے اور آقا علیہ السلام دی آمد دے پہلے دن سبحان اللہ چلدے پیدل سفر دن رات سفر کر کے جس ویلے پہنچے نا مکہ مکرمہ دے اندر تے تھکا ٹوٹا ریت مٹی سارا لباس بھریا ہے، سر وچ مٹی ہے تے بڑا سفر کیتا، سفر کرن دی وجہ نال پیر سج گئے، زخمی ہو گئے تے آ کے لوگوں کو کہنے لگا لوگوں عبد المطلب دا گھر کتے ہوئے، لوگ آکھیا او سامنے خانہ کعبہ ہے، خانے کعبے وچ ایک بابا بیٹھا ہوئے گا، ایک دیوار میں ٹیک لگا کے اے ادا ہوئی ہے تے کوئی عبد المطلب ہے۔ وہ عاشق چل دیا خانے کعبے پہنچ کے چاچی نے دیکھنا شروع کرتا ہے، ایک بابا جی نظر آئے خانے کعبے دیوار میں ٹیک لگائی، اکھاں بند نہیں تے کچھ پڑھ رہے ہیں، قریب گیا کیا جا کہنے لگا جی عبد المطلب تسی ہو؟ آپ نے اپنی اکھاں کھولیاں دیکھے ایک مسافر سائل، فرمایا ہاں میں ہی عبد المطلب تینوں کی کھانے عرض کی تھی جناب میں ایک عرض لے کے آیا، فرمایا بھی دس کی عرض لے کے آیا، جناب میں یمن نے بچوں آیا اور سنے ہیں کہ رات کچھ دن پہلے تو آڑے گھر